السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان کا وقت بہت کم بچا ہے اور امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کرنے کے لیے تیاری زیادہ کرنا باقی ہے۔ تو آئیے، کم وقت میں اگر آپ کو اچھی تیاری کرنی ہے اور ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام میں پاس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل سے جڑنا ہوگا اور مکمل طور پر اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ اردو قواعد کو پڑھیں گے۔ یہی سب آپ کو امتحان کے اندر آتا ہے اور ہمیں غور سے پڑھنا ہے تاکہ امتحان میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ دیکھیے، چڑھنا سے حاصل مصدر کیا ہوگا؟ چڑھنا سے حاصل مصدر کیا ہوگا؟ چڑھو، چڑھانا، چڑھائی، ان میں سبھی۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ چڑھائی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس کتاب کے اندر، اس PDF کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب کا جواب صحیح ہو، بلکہ کسی کا جواب غلط بھی ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جسے بہت سارے لوگ جو پڑھا رہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو اگر صحیح تیاری کرنی ہے تو آپ ہمارے چینل سے جڑیں اور امتحان کی تیاری کریں۔ بیلنا سے اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ بیلن، بیلان، بلن، ان میں کوئی نہیں۔ بیلنا سے اسم اعلیٰ بیلن کیا ہوگا؟ بیلن۔ اسم اعلیٰ یہ ایک اوزار ہے بیلن، جس کے ذریعے آدمی کیا کرتا ہے؟ بیلتا ہے۔ آگے دیکھیں، کرنا سے اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ کرو، کرنی، کرائی، ان میں سبھی۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا کرنی۔ دیکھیے، مزدور جب مزدوری کرتا ہے، گھر بناتا ہے، تو اینٹا کے اوپر جو مسالہ ڈالا جاتا ہے نا، وہ کس سے ڈالا جاتا ہے؟ کرنی سے ڈالا جاتا ہے اور کرنی سے برابر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اوزار ہے۔ کیا ہے؟ ایک اوزار ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ کرنی ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں، اقوال کی واحد کیا ہوگی؟ اقوال جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوگی وہ بتانا ہے۔ قول، اقوال، قولن، قولین۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا قول۔ قول ہے واحد، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اقوال آتی ہے۔ یاد رکھنا ہے، یہ سب پوچھا جاتا ہے۔ علم کی جمع کیا ہوگی؟ اعلام، علوم، علمی، علمان۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اعلام۔ علم کی جمع کیا ہوگی؟ اعلام ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں، وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ بہت مشہور ہے، وکلا، وکالت، موکل، متوکل۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ کو وکلا۔ وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکلا۔ اس کے بعد دیکھیں، ان میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔ روح، دلبر، ناشاد، قلم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے روح۔ مؤنث کون ہے؟ روح۔ جب روح پرواز کر جاتی ہے، یعنی جب روح جسم سے نکل جاتی ہے کہ نہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ روح مؤنث ہو گیا۔ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ جو معنی دار لفظ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمل، کلام، اسم، کلمہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے کلمہ۔ کلمہ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، جو نام رشتہ کے بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو نام رشتہ کی بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، لقب، کنیت، عرف، خطاب۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو کنیت۔ کیا ہو جائے گا؟ کنیت۔ یہاں پر جو عرف ہے نا، یہ غلط ہے۔ کیا ہے؟ اس کا جواب غلط ہے، کنیت ہوگا۔ جیسے ابو القاسم، ابن مریم، ہے کہ نہیں، یہ رشتہ کی بنا پر ہوا۔ عرف بولتے ہیں جیسے للو، منٹو، چنٹو، یہ عرف کی مثال میں آتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ مربع، رباعیات، اربع، رباعیوں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے رباعیات۔ اس کے بعد دیکھیں،
عیدگاہ کیا ہے؟ اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم فاعل، حاصل مصدر۔ یہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ اسم ظرف ہوگا۔ اسم اعلیٰ جس کا تعلق اوزار سے ہو، عیدگاہ کا تعلق اس سے نہیں ہے بلکہ ظرف مکان سے، اسم ظرف مکان سے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اسم ظرف۔ خبر کی جمع کیا ہوگی؟ خبیر، خبر و اخبار، مخبر۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اخبار۔ خبر کی جمع کیا ہوگی؟ اخبار۔ لوگ اسے اخبار پڑھتے ہیں لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ اخبار ہے۔ آگے دیکھیں، نور کی ضد کیا ہوگی؟ نور کا الٹا کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کا جواب کیا ہے؟ اندھیرا، خلوت، ظلمت، روشنی۔ نور کے معنی آتے ہیں روشنی کے، اور اس کا الٹا کیا ہوگا؟ ظلمت۔ نور کا الٹا ظلمت، جس کے معنی آتے ہیں کیا؟ تاریکی کے، تو اس کا کیا ہوگا الٹا؟ ظلمت۔ اس کے بعد دیکھیں، کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب، مفہوم، مضمون، منثور۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مکتوب۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خط ہوتا ہے۔ کاش تم مجھے پہلے مل جاتی، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ حال، مستقبل، ماضی مطلق، ماضی تمنائی۔ حال جیسے ابھی ہم لوگ بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ مستقبل ہم سب یہ سب کام بعد میں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ مستقبل میں آ گیا۔ ماضی مطلق، اس نے کام کیا، اس میں آ گیا گزرے ہوئے زمانے میں۔ ماضی تمنائی، کاش تم مجھے پہلے مل جاتے تو میں خوش ہو جاتا، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ ماضی تمنائی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد جذبہ کی جمع کیا ہوگی؟ جذباتو، جذبو، جذبات، مجذوب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جذبات۔ اس کے بعد دیکھیں، فلک کی جمع کیا ہوگی؟ افلاک، فلکیات، مفلوک، فلک۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے افلاک۔ فلک کی جمع کیا ہوگی؟ افلاک۔ اس کے بعد دیکھیے، درجہ ذیل میں اسم معرفہ یعنی اسم خاص کون ہے؟ اسم معرفہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسم خاص، یہ یاد رکھنا ہے کہ نہیں؟ آدمی، انسان، بزرگ، ڈاکٹر امبیڈکر، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ اب دیکھیں، آدمی اگر کرتا رہے تو آپ کس کو خاص کریں گے؟ کسی کو خاص نہیں کر سکتے۔ انسان کریں گے تب کبھی بھی آپ اس آدمی تک نہیں پہنچ سکتے جس تک آپ کا پہنچنا ضروری ہے۔ بزرگ، بہت سارے بزرگ، آپ اس سے کون سے بزرگ مراد لیتے؟ کوئی عطا پتہ نہیں۔ اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جہاں بولے تو آدمی فوراً سمجھ جائے گا یہ وہی آدمی ہے جنہوں نے ہندوستان کے آئین میں، ہندوستان کے قانون کے بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے، عام لوگوں کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ خطاب، لقب، کنیت، تخلص۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے لقب۔ کیا ہے؟ لقب۔ اس کے بعد دیکھیں، گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ گھبراہٹ، گھبرالو، گمبھیر، گھبراؤ۔ گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ گھبراہٹ ہوگا۔ کیا ہو جائے گا؟ گھبراہٹ۔ اس کے بعد دیکھیں، روشن کمرہ میں روشن کیا ہے؟ روشن کمرہ میں روشن کیا ہے؟ اسم اعلیٰ، اسم ظرف، صفت، فعل۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ صفت۔ کمرہ کے معنی آتے ہیں گھر کے، روم کے آتے ہیں، اور روشن کمرہ یا تو روشن ہوگا یا اندھیرا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اندھیرا ہونا، روشن ہونا، یہ کیا ہے؟ صفت کہلائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں، زید آم کھاتا، اس جملے میں کھاتا ہے کیا ہے؟ دیکھیے، فاعل، فعل، مفعول، اسم۔ دیکھیے زید جو ہے نا، یہ فاعل ہو گیا، ہے نا، اور آم کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا، اور کھاتا ہو گیا فعل۔ کھانا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، کل میں مشاعرہ میں جاؤں گا، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ ابھی نہیں جا رہا ہے بلکہ کل جانے کا یہ ارادہ کر رہا ہے۔
ماضی بولتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، اس سے اس کا تعلق نہیں. حال ابھی والے زمانے کو بولے، اس کا بھی اس کے تعلق نہیں. مستقبل کل میں مشاعرے میں جاؤں گا، یہ کس زمانے سے تعلق رکھ رہا ہے؟ مستقبل سے، آئندہ آنے والے زمانے سے. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ مستقبل. اس کے بعد دیکھیں نشیب کی ضد کیا ہوگی؟ نشیب کا الٹا کیا ہوگا وہ بتانا ہے. فراز، بلندی، ظاہر، وسیع. یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے فراز. نشیب کا الٹا کیا ہوگا؟ فراز ہوگا. اس کے بعد دیکھیں درجہ ذیل میں اس میں مصغر کون ہے جس کے اندر چھوٹائی بیان کی جائے؟ باغ، باغیچہ، پہاڑ، ملک. یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے باغیچہ. کیا ہے؟ باغیچہ. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں اس میں نکرہ یعنی اس میں عام کون ہے؟ ابھی اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص، اور اس میں نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں عام. دیکھیں گنگا، جمنا، ندی، جھیلم. یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے ندی. دیکھیے گنگا یہ بھی خاص ہے، گنگا سے مراد وہی گنگا ندی، جمنا سے مراد وہی جمنا ندی. اور ندی بولے گا نا تو بہت ساری ندی ہے، کون سی ندی مراد لے رہے ہیں اس کا آتا پتہ نہیں، یہ عام ہے. اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ندی ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں بادشاہ، حکومت یا عمرہ کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ خطاب، لقب، کنیت، تخلص. لقب کے بارے میں پیچھے بات آئی کہ وہ عام آدمی ہے نا کسی اچھائی یا برائی کے متعلق اسے لقب دیتا ہے. اچھی صفات کی وجہ سے بھی لقب دیتا ہے، برے صفات کی وجہ سے لقب دیتا ہے. کنیت اس کا تعلق رشتہ کی بنا پر ہوتا ہے. تخلص جو شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے نام کے ٹکڑا کو. خطاب جو ہے بادشاہ، حکومت اور عمرہ کی طرف سے نہ دیا جاتا ہے. کس کی طرف دیا جاتا ہے؟ بادشاہ، حکومت یا عمرہ کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ خطاب کہلاتے ہیں. سب حل ہو گیا ایک ہی ساتھ. آگے دیکھ لیں ان میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ جوگن، الجھن، ڈائن، چمن. یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے چمن. اس کے بعد دیکھیں درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت، رحمت، شیر، قیامت. یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے شیر. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے اسکول کیا ہے؟ حاصل مصدر، صفت، اسم اعلیٰ، اسم ظرف. یہ بھی ہے اس میں ظرف مکان. کیا ہے؟ اس میں ظرف مکان. اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس میں ظرف. مندرجہ ذیل میں سے کس میں سابقہ کا مثال نہیں ہے؟ خوبصورت، خوب الگ ہے، صورت الگ ہے. یہ کیا ہے؟ سابقہ کی مثال میں آ جائے گی. دلدار یہ بھی سابقہ کی مثال میں. دلکش یہ بھی سابقہ کی مثال میں آ جائے گی. اور دلہن یہ ہے آپ کو سابقہ نہیں ہے کہ نہیں؟ سوال کیا تھا؟ مندرجہ ذیل میں سے کس میں سابقہ کا مثال نہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ دلہن. یہ سابقہ کی مثال نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل میں کس لفظ میں لاحقہ کا استعمال کیا گیا؟ لاحقہ. دیکھیں با سلیقہ یہ سابقہ کی مثال میں سے ہے. با مروت یہ بھی سابقہ میں سے ہے. با تمیز یہ بھی سابقہ میں سے. باغ بان، باغ بان جو ہے نا یہ حرف لاحقہ ہے جو کہ کلمہ کا آ کر حصہ بن گیا. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ باغبان. اس کے بعد دیکھیں حروف کے مجموعوں کو مندرجہ ذیل میں سے کیا کہتے ہیں؟ صرف، ابجد، نحو، بلاغت. یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے ابجد. کیا ہے؟ ابجد. اس کے بعد دیکھیں آپ اس کے بعد ہے چھوٹائی کا معنی دیتا ہے خالی جگہ کو پر کیجیے. کون چھوٹائی کا معنی دیتا ہے وہ بتانا. دیکھیے اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں مصغر، اس میں معرفہ. یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر اس میں مصغر. یہ چھوٹائی کا معنی دیتا ہے. اس کے بعد دیکھیں احمد کا بھائی نیک ہے. اس جملہ میں مضاف الیہ کون ہے؟ احمد بھائی نیک ہے. دیکھیے اس کے اندر جو رائٹ آنسر ہوگا وہ کون ہوگا؟ احمد ہوگا، ہے کہ نہیں؟ احمد کا بھائی. کس کا بھائی؟ کس کی طرف کس کی طرف مضاف الیہ ہے؟ کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے؟ احمد کی طرف، ہے کہ نہیں؟ تو مضاف الیہ کون ہو گیا؟ احمد ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں
غالب ذیل میں کس کی مثال ہے؟ کنیت، خطاب، عرف، تخلص۔ یہ بہت مشہور سوال ہے جو کہ آپ کو 10ویں کے اندر اور کلاس 2L کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تخلص۔ اس کے بعد دیکھیں، ذیل میں مہمل لفظ کون ہے؟ چائے، وائے، جائے، پائے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے وائے۔ کیا ہے؟ مہمل کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہونا نہ ہو، جس لفظ کا کوئی معنی مطلب نہ نکلے۔ اب وائے بولے تو کیا اس کا کوئی مطلب نکلے گا؟ نہیں نکل سکتا۔ اس کے بعد دیکھیں، ٹپ ٹپ ذیل میں کون سا لفظ ہے؟ اس میں موصول، اس میں معرفہ، اس میں صوت، اس میں اعلیٰ۔ اسم کے معنی آتے ہیں نام کے، صوت کے معنی آتے ہیں آواز کے۔ ٹپ ٹپ یہ کس میں آ جائے گا؟ اس میں صوت میں آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیں، زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے۔ دیکھیے اس کا کیا رائٹ آنسر ہے؟ 1 2 3 4۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 3۔ اس کے بعد دیکھیں، چاند کا مترادف لفظ کون ہے؟ سورج، ماہتاب، آسمان، ستارہ۔ تو چاند کا مترادف لفظ کون ہو جائے گا؟ ماہتاب، ماہتاب۔ دیکھیے مترادف کس کو بولتے ہیں؟ جس کے لفظ الگ الگ ہو لیکن معنی مطلب کیا ہو؟ ایک ہو۔ چاند کے معنی بھی چاند، اب ماہتاب کے معنی بھی چاند۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے خواہش کا مترادف لفظ کیا ہے؟ بات وہی پھر آ گئی، آرزو، چاہت، تمنا، ان میں سبھی۔ دیکھیے خواہش کا مترادف لفظ آرزو بھی ہے، چاہت بھی ہے، تمنا بھی ہے۔ سب کے معنی مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ الگ الگ ہے۔ جس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ ان میں سبھی۔ انسان کا مترادف لفظ کون ہے؟ بشر۔ بشر ان کے معنی آتے ہیں عربی میں انسان، مرد، آدم، بندہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ بشر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے صبح کا ضد کیا ہے؟ صبح کا الٹا کیا ہے؟ دن، شام، رات، روز۔ صبح کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ شام ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ دن کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ رات ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ شب کا الٹا ہو جائے گا روز، روز کا الٹا ہو جائے گا شب، ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا ہے۔ نفع کا ضد کیا ہے؟ فائدہ، سود، نقصان، کمی۔ نفع کا الٹا کیا ہو جائے گا آپ کو؟ نقصان، ہے کہ نہیں؟ کیا ہو جائے گا؟ نقصان۔ اس کے بعد دیکھیں، آغاز کا ضد کیا ہے؟ انجام، ختم، تمام، ان میں کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے انجام۔ اس کے بعد دیکھیں، خوش سابقہ سے لفظ ہوگا، یعنی کیسے بنے گا بتانا ہے۔ خوشبو، خوش دل، خوشحال، ان میں سبھی۔ دیکھیے خوش سابقہ سے کون سا لفظ ہوگا؟ خوشبو۔ دیکھیے خوشبو، خوش دل، خوشحال، ان میں سبھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ سب آ گئے آپ کو سابقہ کی مثال میں۔ کس میں آ گئے؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ان میں سبھی۔ اس کے بعد دیکھیں، سحر کا معنی کیا ہے؟ صبح، دوپہر، شام، رات۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے صبح۔ اس کے بعد دیکھیں، ذیل میں واو معدولہ کی مثال کون ہے؟ خواہش، خوب، تھوڑا، نور۔ دیکھیے خوب اور نور جو ہے نا، یہ آ گئے آپ کو واو معروف کی مثال میں۔ خوب جس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، نور اس کو بھی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تھوڑا یہ آپ کو واو مجہول کی مثال میں آ گئی، اور خواہش آ گیا واو معدولہ میں۔ واو معدولہ کے اندر واو نہیں پڑھا جاتا، ہے کہ نہیں؟ جس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ خواہش ہو جائے گا۔ تصویر کی جمع کیا ہے؟ تصور، تصاویر، تصوری، ان میں کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے تصاویر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ضابطہ کی جمع کیا ہے؟ ضبط، ضوابط، ضبطہ، ان میں کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ضوابط۔ ضابطہ یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ ضوابط ہے۔ کف کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے کف ایک ہوتا ہے بلغم، کیا ہوتا ہے؟ بلغم۔ اور عربی میں کفن کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہتھیلی کے بھی آتے ہیں،
کف کے معنی پھین کے بھی آتے ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ان میں سبھی، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیں آپ، ذیل میں سابقہ والا لفظ کون ہے؟ سابقہ والا لفظ بتانا۔ دیکھیے با ہنر میں جو با ہے یہ بھی حرف سابقہ کی مثال ہے، باقاعدہ میں با یہ بھی سابقہ کی مثال، با تمیز میں با یہ بھی سابقہ کی مثال، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ان میں سبھی۔ فعل نہیں کی پہچان کیجیے، تو آ یہ فعل امر کی پہچان ہے، تم سب آؤ گے تو یہ آپ کو ہو جائے گا مستقبل کے اندر آنے والے زمانے کے متعلق ہو جائے گا۔ تو متا یہ آپ کو ہو جائے گا فعل نہیں کی مثال، ہے کہ نہیں؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو متا، فعل نہیں یعنی انکار کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیں فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 4 5 6۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کیا؟ 6۔ گن لیتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی احتمالی، فعل ماضی تمنائی۔ 6 ہو گئے۔ چلیے آپ آگے دیکھیں ہیں، غالب ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ لقب، کنیت، تخلص، خطاب۔ ابھی پیچھے بات آئی، اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تخلص ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، جو نام رشتے کی بنا پر اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف، کنیت، خطاب، لقب۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کنیت۔ پیچھے جو آیا تھا وہ غلط تھا، اس کو صحیح کر کے بتایا گیا۔ اب آگے دیکھیں، وہ نظم جو 3 مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، رباعی، قطعہ، مثلث۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مثلث۔ وہ نظم جو 5 مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، رباعی، قطعہ، مثلث۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مخمس، یہ خمس سے بنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے وہ نظم جو 6 مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، رباعی، قطعہ، مسدس۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ مسدس ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، وہ نظم جو 3 مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی اوپر بھی بات آئی، مخمس، رباعی، قطعہ، مثلث۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مثلث۔ اس کے بعد دیکھیں، ذیل میں اس میں ظرف کی مثال کون ہے؟ شام، صبح، رات، ان میں سبھی۔ دیکھیے شام، صبح، رات یہ اس میں ظرف زمان میں آ جائے گا۔ کس میں آ جائے گا؟ اس میں ظرف زمان ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں ظرف مکان۔ تو یہ سب کس کی مثال ہو جائے گی؟ اس میں ظرف زمان کی، شام، صبح، رات، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ان میں سبھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع بھی کریں، انہیں بھی شیئر کریں، تاکہ آپ بھی مکمل طور پر امتحان کی تیاری کر سکیں، اور آپ کے دوست احباب وہ بھی مکمل طور پر امتحان کی تیاری کر سکے، اور آنے والے DLED انٹرنس ایگزام میں اچھے نمبرات حاصل کر سکے۔ فقط والسلام۔